أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط إذا كان ارتكازي يعني الطرفين اگر شرط ارتکازی يجرون ہو بهذا یعنی دونوں الشرط طرف ومعين المقدار اس شرط کے بالنسبة إلى اوپر المبلغ متوجہ ہوں يعني اور بالمليون معین ہو مثلا مقدار، واحد مبلغ بالمية اور اثنين مقدر ہو. بالمية هذا شرط يعتبر مو لازم إلا باللفظ. يقول أما إذا كانت النسبة شرط معتبر ہے جو اللي ذہن میں ہو، ينطي على المال على المبلغ بالنسبة إلى الربح، لیکن جو يعني نسبت هذا مال اللي کے يشتغل مبلغ دی جا رہی بالمبلغ وہ زیادہ قد ہو، يربح نصف الربح، یعنی يعطي یہ جو صاحب مبلغ سے المال نصف تعلق ہو. ربع لهذا ثلاث أرباع، هذا يصير مضاربة. هذا كل إشكال ما به. إذا اگر مثال کے طور پہ کہا جائے کہ فائدے کا 1% ان کا ہے، 2% ان کا ہے، 50% ان کا ہے، 50% ان کا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو مضاربہ يعني کہتے ہیں. ولو ارتكازي، يعني هذا ليش ينطي يشتغل؟ لأن راح يعطي ولو ربح، هذا ارتکازی يصير ہو ربا، هذا يصير ربا. لیکن اگر کام الشرط کرے نہ کرے ارتكازي یہ اتنا إذا پیسہ مجھے دے گا، أما إذا حتى تو ارتكازي یہ ماكو، صحیح نہیں. هذا مستحب. الإنسان من يقترض فد شيء ألف يقترض، بعدين من ہاں، يريد يرد لیکن یہ بس مستحب ہے يخلي عليه کہ ويرد. جب کسی سے کوئی قرض لے إذا شرط تو جب ماكو واپس کرے تو مستحب. کچھ زیادہ واپس إذا کرے، یعنی شرط بغیر ماكو شرط حتى کے. مو ملفوظ باللفظ، اگر شرط نہیں ہے تو، ارتكازي يعني الطرفين يجرون هذا اگر الشيء، هذا شرط يصير ہو شرط ارتكازي ما يجوز إلا إذا كان مضاربة، يعني اور النسبة تكون شرط من کے ساتھ الربح مو کچھ من اضافہ أصل لے المال. تو یہ ربا ہے اور جائز نہیں ہے، سود خوری ہے، جائز نہیں ہے. ہاں، سلام عليكم. تجارتی معاملہ ہو اور پرسنٹیج میں مان لو جائز. نعم. بل نعم. الروايات متعارضة، والسؤال عن الإمام عليه السلام بالنسبة للروايات المتعارضة. روایات الإمام متعارضہ قال ہیں، عليه امام سے السلام سوال کیا گیا. خذ بما خالف القوم. يقول للإمام امام لا علیہ السلام تعرفون سے پوچھا گیا تو الخبران، امام علیہ هذا السلام نے يأمرنا کہا کہ هذا وہ چیز اختیار ينهانا. کرنا جو ہمارے الإمام دشمنوں کے عدد خلاف ہو. علاجات، يذكر أحد العلاجات خذ ما خالف القوم. امام نے کئی اس طرح کی روایت جس میں ٹکراؤ ہو یا عامہ سے معاملات ہوں یا دو طرح کی روایات ہو، مخالف اس کے بہت سے خذ علاج بما اور طریقے بتائے خذ ہیں. بما ان خالف میں سے ایک القوم، طریقہ حتى یہ کہ لو وہ كثر. چیز جو وهالصوب مخالف ہو رواية ہمارے واحدة مخالفین کی، مخالف مخالفوں کی، اس للقوم، کو اختیار کرو. وهالصوب 10 روايات موافقة للقوم. تلك العشر الإمام قال خذ ما خالف القوم. ممکن ہے 10 روایتیں جو ہیں وہ مخالفین سے ملتی ہوئی ہو، ایک روایت اس کے خلاف. امام نے کہا جو خلاف ہے قوم اس کو قبول کر لینا. الأذكار یہ امام نے الواجب طریقے بتائے ہیں اس طرح کی روایات کے. المستحب بمحل خلاف. هذا هو في وقت الحركة. هذا محل خلاف. جماعة من الفقهاء قالوا الأذكار یہ المستحبة اختلافی في مسئلہ ہے. الصلاة بعض نے أيضا کہا لا يجوز کہ إلا أن اذکار يكون في مستحبہ حال یعنی ذکر جو الاستقرار. مستحب ہے اس میں بھی جماعة من جائز المتأخرين نہیں ہے قالوا لا مگر یہ کہ يجوز. استقرار کی حالت میں ہو. محل خلاف لیکن حسب نہیں، دوسرے ایک استنباط جماعت جو الفقهاء. کہتی ہے کہ یہ اختلافی ہے. أما اگر واجب ذکر جو ہے وہ حالت نعم. سکون میں ہونا ضروری ہے، أما مستحب ذکر اگر الأذكار حالت اللي سکون میں نہیں مو ہوا تب بھی کوئی حرج من نہیں. الأجزاء المستحبة للصلاة، مثل الصلاة على محمد وآل محمد مثلا، هذا بالإجماع لا يجب فيها الاستقرار. جیسے صلوات ہے پیغمبر و آل پیغمبر پہ، اس کے اندر سلام استقرار اور عليكم. سکون شرط نہیں ہے، یہ کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے. والله أنبتكم من الأرض نباتا، لأنه أصله من الأرض مو نبات بمعنى الشجر والنخيل وأمثال ذلك. والله أنبتكم من الأرض نباتا يعني خلقتم من الأرض.
هذا مو أكثر من هذا معنى. یعنی خدا نے تمہیں خلق يعني زمین سے النبات خلق کیا ہے. الحكم حكم کس معنی میں؟ الشجر خلق کے معنی میں. والحيوان أنواع ومن ضمنها الإنسان. ما يطلق الحيوان على الإنسان لا، منصرف عنه. اسی طرح حیوانیت ہے، لیکن حیوان کو انسان کے اوپر اطلاق نہیں کیا جاتا. بله 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 این مسئله مطرحه تو ذهن من. غالبا فقها گفتن اون نیابت کافیه. بعضی اشکال کرده. یہاں پر روایت امیرالمومنین علیہ السلام داره که نایب اس بگیره. کو آیا این روایت ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ نائب لے مادام اور نائب آ کر، الاضطرار، یعنی مادامیه که وقتی اضطرار رفع شد، مثل تیمم وقت به خاطر ضیق وقت یا به خاطر اب یہ کہ یہ نیابت جو ہے صرف اضطراری ہے حکمش میره یا نه، یا تو ذهنم غالبا گفتن کافیه. منم برداشتم همین. تو میرے ذہن میں کہ جو غالباً لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، جیسے یہ نیابت کافی ہے، یعنی دوبارہ نیابت کی ضرورت نہیں ہے. هذا المال الحرام يرجع إلى صاحبه إذا يعرفه ويوصل إليه. إذا ما يوصل إليه يصير رد مظالم، يصير سهم الإمام عليه السلام. اگر انسان جانتا ہو کس کا مال ہے تو اس تک واپس پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. اگر نہیں جانتا ہو تو رد مظالم کے عنوان سے حاکم شرع کو دے گا، جو اس کی نیابت میں غروبات میں تقسیم کرے. العشرين مالته حلال له، لا العشرين الزائد هذاك يصير سهم الإمام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم بله. إذا جوائز ما يخالف، شوفوا ما يخالف. إذا جائزة ما يخالف. أما إذا اگر جائزہ انعام کے طور پر تو کوئی حرج نہیں. خارجا يختلف. أي إذا جوائز جائزة ما يخالف. لیکن اگر جوا ہے تو ایک الگ چیز ہے. جائزہ یعنی انعام الگ چیز ہے اور جوا ایک الگ چیز ہے. کتاب مقاصد آخر میں شیخ انصاری نے اس کو نقل کیا محرمہ میں، بیع اور خیارات کی بحث کے بعد بحث کی ہے آپ نے انعامات کے سلسلے میں، جسے جائزہ کہتے ہیں. ما يفيد لازم ما يحصل صاحبه ويرجع إليه. إذا ما يحصل صاحبه هو الإمام عليه السلام قال ليس له مال. یہ ضروری ہے کہ اصل مالک تک پہنچایا جائے، اور اگر امام تک نہیں، اگر اصل مالک کو نہیں جانتا یا نہیں پہنچا سکتا ہے تو سہم امام ہو جائے گا امام کے حکم سے اور رد مظالم کے عنوان سے دیا جائے گا. نعم نعم هذه هي
على كل الموارد تختلف، قد يكون هذا إذا تو موارد مختلف ہیں. يحكي ابھی حكي مو مناسب، إذا شوية يخاشن معه اگر يعتدل، قد يكون لا أسوأ يصير. کوئی يعني دفع انسان الفاسد حاکم بالأفسد معتدل مو ہے، صحيح، دفع الأفسد بالفاسد ما يخالف. ہمیشہ فاسد کو افسد کے اوپر ترجیح دینا موارد یہ تختلف، ضروری نہیں ہے، بعض صحیح نہیں ہے. الموارد تسقط عنها موارد میں وأقوال، اختلافی ہیں اس میں، بعض الموارد بعض حسب موارد میں تشخيص جائز ہو جاتا ہے. الشخص هو. لا السكوت عنه لا یہ مو شخص کے اوپر ہے اور اس وقت کے حالات کے اوپر ہے. والأئمة عليهم السلام سلام عليكم، والأئمة عليهم السلام في موارد مختلفة أكو اور آئمہ علیہ مختلف السلام نے من الأنواع عملوا مختلف موارد میں في مختلف موارد طرح سے سكتوا، في موارد عمل کیا، تكلموا. سامنے والے کو حکم دیا ہے کہ عمل. مثل که خدایی که پسر خلق کرده که دختر جبره، بله، اما این آیا مانع از اختیارش در تصرف؟ نه. جبری جبر اس معنی میں کسی که کہ ایک کو بیٹا، ولد ایک کو کسی الزنا کو لڑکا این پیدا کیا، جبر، کسی کو لڑکی پیدا کسی که کی ہے. ولد الحلال این جبره. اما این ولد الزنا و اون ولد الحلال، کوئی ولد الزنا ہے، کوئی ولد الحلال ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں ہے شخص کے اوپر، لیکن یہ خود یہ اثر انداز ہے اس کے نیک اعمال میں نہیں. حضرت فرمودن اگر اختیار ایک انسان جو ولد الزنا ہے کیا وہ اچھے کام کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، جزا ملے گی ملے گی. کیا انسان جو ولد الحلال ہے برے کام کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. اس کا اختیار ختم نہیں ہوتا ان حالات سے. نوجوانی که توی خانواده ہاں کہیں اختیار سخت ہے، نماز نمیخونن، فاسق و فاجرن، مثلا کہیں پر اس کے لیے سخت ہے. مثال کے طور پر ایک انسان جوان ہے، کسی فاسق و فاجر خاندان میں پیدا ہوا، اس کے لیے کتنا مشکل ہے اچھا انسان بننا. اور ایک انسان جو مومن خاندان میں ہے وہ اس کے لیے آسان تر ہے مومن ہونا اور نیک ہونا. لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجبور ہے اچھا ہونے کے لیے اور دوسرا مجبور ہے برا ہونے کے لیے. اختیار بہرحال دونوں کے پاس ہے. بحث به این که قاصر یا مقصر، چون افراد فرق میکنن. ممکنه یک کسی توی جو خراب باشه، بحث باقاعدہ قاصر و مقصر کی بحث، قاصر باشه یعنی اصلا به ذهنش کوئی بہت ہی برے حالات میں ہو اور اس قاصر ہو اور اس اچھی ہدایت ہو ہی نہیں سکی اس کی، اور کہیں کہیں نہیں ہے وہ ہدایت ہو سکتی تھی، اس نے قبول نہیں کی ہدایت. تو دونوں کے لیے حالات الگ ہے، دونوں کے احکام الگ ہیں. خانواده فاسد دنیا آمده، اما این جبر تکوینی مانع از اختیار نیست. یہ جبر تکوینی اختیار کو ختم نہیں کرتا. کسی کا مرد پیدا ہونا، کسی کا عورت پیدا ہونا، کسی کے اچھا گھر میں پیدا ہونا، کسی کا برے گھر میں پیدا ہونا، یہ اس کے اختیار کو ختم نہیں کرتا. جبر تکوینی هست، شکی نیست، اما مانع از اختیار هست یا نیست؟ نه. جبر تکوینی تو یقیناً ہے، لیکن کیا یہ جبر انسان کے اختیار کو ختم کر دیتی ہے؟ عمل میں نہیں. این نیست فرمایش حضرت، بلکه چون خود ائمه فرمودن و الا حضرت یہ نہیں کہہ رہے کہ اختیار ختم ہو جائے گا، ورنہ ثواب اور عقاب کا باطل ہے اگر جبر ہے. نعم. ای ای بله.
هذا لا يدل على أن جميع الموارد هكذا. نعم كل ما كان من هذا القبيل نعم. اس بات کے اوپر دلالت نہیں کرتا کہ تمام موارد اسی طرح سے ہیں. نعم شوفوا المعروف بين الفقهاء في شتات الموارد فقہا کے درمیان معروف ہے أن في الباب المستحبات مختلف موارد میں تعدد المطلوب، مستحبات خصوصا الاستغفار في صلاة الواتر مطلوب متعدد 40 ہوئے. مرة مستحب. إذا واحد 60 مرة يقول ما يخالف. نعم لا يحصل على ثواب مثال کے طور پہ کوئی انسان أو نماز شب میں الذكر الآخر 70 بار 30 استغفار ہے، مرة. کوئی 60 بار کہے، کوئی حرج إذا نہیں ہے 100 مرة يقول أقل أكثر. یا آخری رکعت میں 30 بار العفو ہے، کوئی انسان کم پڑھے کوئی حرج بعد الصلاة يقول تعدد تو المطلوب نہیں پڑھے تب بھی اس کی نماز صحیح ہے. مطلقا إلا ما خرج تعدد المطلوب باب مستحب میں مطلقاً صحیح ہے، مگر یہ کہ دلیل سے کوئی خارج ہو. جیسے غفیلہ کہ اختلاف فقہ کہ اس کے اندر تعدد مطلوب ہے کہ مثلا انسان غفیلہ کو نماز مغرب عشاء کے درمیان نہ پڑھ سکے تو کیا آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے علماء میں. ورنہ باقی تمام مستحبات میں یعنی جو دلیل سے خارج نہیں ہے، یعنی خود دلیل آئی ہو کہ نہیں کر سکتے تو الگ ہے، ورنہ ہر مستحب عمل میں تعدد ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں، کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. یعنی اصل جو قانون ہے مستحبات میں وہ تعدد ہے، عدد کا، وقت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کم اور زیادہ ہونے میں، مگر یہ کہ کوئی دلیل آ کر ہمیں کہے کہ نہیں یہ والا خاص ہے اس سے اور اس کو کم اور زیادہ نہیں کر سکتے. لا دليل على أنه يحصل، أما استحباب هم ماكو، لا استحباب أكو بحثان. فالبحث الأثر يترتب دو بحثیں لا ممكن لا يترتب اثر مرتب ہو رہا ہے یا نہیں، يعني اثر لا مرتب دليل على أنه يترتب. ممکن ہے فضل الہی سے مرتب بھی ہو جائے أما هل کیونکہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے مرتب ہونے کی اثر کے اور نہ ہی دلیل غیر مرتب ہو. ذلك الصلوات المستحبة صرف صاحب جواہر نے ما يقول منه ما يجيب اسم کہ سلام نماز مستحب ہے ولعلهم اسم نہیں لا. بعض فقہا نے کہا ہے، یعنی صاحب جواہر نے نقل کیا يقول بعض الفقهاء قالوا التحديدات في الصلوات لا يجوز مخالفتها، يعني صلاة الليل 8 ركعات کہ وہ جو چیزیں محدود کی گئی ہیں نماز میں حتی مستحب میں اس کی مخالفت یعنی اس کے خلاف نہیں جا سکتے، لیکن انسان اس کو کم نہیں کر سکتا زیادہ نہیں. لیکن نقل نہیں کیا صاحب جواہر نے کہ کس سے یہ ہے. لہٰذا فقہا میں جو معروف ہے کہ مستحب اعمال میں مستحب نماز میں غسل اولیہ مطلوب متعدد ہو سکتا، زمان کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے. امام حسین کی زیارت روز 40 مستحب تو انسان روز 40 ہی ضروری ہے یا ایک دن پہلے، ایک دن دو پہلے یا ایک دن بعد میں بھی کر سکتا؟ او عنده شغل ما يقدر يوم 40 يبقى يومين قبل 40 يزور، جیسے جو انسان 20 سفر کو نہیں جا سکتا يحصل استحباب اكو اور وہ جا کر 19 کو یا 18 کو زیارت 40 پڑھے جو روایت میں آئی ہے زیارت 40 خاص. اما بالنسبه للاستحباب مرة انا ذكرت باعتبار ان هناك بالعشرات کئی دفعہ میں نے اس کو ذکر کیا ہے، من الروايات سینکڑوں بار آیا ہے یہ روایات سے، اقوال فقہا سے.
ابواب فقہ میں مختلف باب میں کہ مستحبات میں کہ وسعت ہے، تعدد مطلوب ہے مستحبات میں. بعد نماز عشاء بخونه اشکال نداره، رو همین قاعده که مگر جای دلیل خاص باشه که نمیشه، اگر نه اگر دلیل خاص ہو کہ نہیں پڑھ سکتے ایک الگ بحث، وَإِلَّا پڑھ سکتا ہے انسان کوئی بھی مستحب کو کسی اور وقت پہ، ورنہ تعدد مطلب کا مطلب ہی یہی ہے. نخون فردا بخونه این 2000 رکعت چه اشکال داره؟ در استحباب اشکال نداره، نه خلاف نی، مستحب میں اشکال نہیں ہے، نہ خلاف کے مسئلہ ہی نہیں ہے، اجماع نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اشکال نہیں ہے، لیکن وہی اثر ہے وہی ثواب ہے یا نہیں اس کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کوئی. مطلوبیت ہے، شارع قبول کرے گا. این تو عروه داره محل خلافه، تا الان بین فقها خلافه. عروہ میں موجود ہے مسئلہ، اختلافی مسئلہ ہے، آج بھی فقہا اس کے مخالف نہیں. فقط اجلکم اللہ عذری انسان، جلال وہ حیوان ہے جو انسان کی نجاست کو کھاتا ہے، بعض روایت میں چونکہ اس کی طرف اشارہ ہے، یا ہر نجس کو کھانے والا جلال ہے. غالباً قول اول کو قبول کیا ہے، جس خون یا گوشت حرام کو کھاتا ہے، خون کو کھاتا ہے، وہ جلال نہیں ہے. جلال نجاست انسان کو کھانے والا ہے مشہور کے نزدیک. یہ جو 3 دن کا استبرا حیوانات کا ہے یہ جلال کے لیے، لیکن جلال کسے کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے. جو مسلم ہے اور اجماعی ہے کہ وہ حیوان جو انسانی نجاسات کو کھاتا ہے وہ جلال ہے. اذا لسان الحال صدور نہیں خالف، اما اذا مو لسان الحال، لیکن لسان حال اگر سچی بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہو، یعنی ایسی چیز کہ واقعا حال ایسا ہو سکتا، لیکن اگر لسان حال میں بھی کوئی ایسی چیز بیان ہو رہی جو خلاف حال ہے تو نہیں، جائز نہیں ہے. سلام اللہ علیہ الحال اذا كان يتكلم هكذا كان يتكلم، یعنی حال ایسا تھا کہ جناب زینب اس طرح کا کلام کرتی تو مجال ہے، مجازن کہا جا سکتا ہے. زبان حال کا مطلب ہی یہی ہے. سلام علیکم. شنو السيئة أعم من الذنب، السيئة قد يكون مو حرام، الذنب يعني حرام، السيئة احيانا مو حرام. سیئہ اور حرام میں فرق ہے، ذنب یعنی حرام. الظاهر ان السيئة اعم من الذنب، سیئہ عام ہے ذنب کے مقابلے میں. لا السيئة اعم، السيئة تشمل الذنب وغير الذنب، الذنب لا يطلق على غير الذنب. سیئہ میں ذنب بھی ہے غیر ذنب، لیکن ذنب جو ہے غیر حرام کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا. نعم لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز ضرب المعلم الطالب مطلقا بلا اشکال و بلا خلاف بین الفقهاء. ٹیچر کا، استاد کا اپنے شاگردوں کو مارنا مطلقاً جائز نہیں، مگر یہ کہ جس کو حق ہے، جیسے باپ، وہ اتنی اجازت دے سکتا ہے کہ اس کو خود اجازت ہے اور اس سے زیادہ نہیں، یعنی نشان نہ پڑے، چوٹ نہ لگے، کوئی قوت ضائع نہ ہو، اور پورے اس کے مسائل. چرا حرام و غیر حرام، اما ذنب
فقط ظاہراً حرام یہ حرام اور غیر حرام دونوں سیاحت میں آتے ہیں. زن صرف حرام کو کہتے ہیں. سیاح حرام و غیر حرام دونوں کہا جا سکتا ہے. اعم تو بعض روایات از بعض مکروهات تعبیر به سیئه شده. روایات پہ دونوں طرف آیا ہے. ذنب نشده. نعم. 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 هذه المسألة مذكورة في العروة الوثقى في عروہ میں موجود ہے اس مسئلہ إذا واحد يريد يعطي زکوٰۃ فطرہ میں. اگر کوئی شخص کسی شخص سے زکوٰۃ لینا کسی طرف سے دیتا ہے تو کیا اس کی شرط اس سے اجازت یا اس سے علم ہونا ضروری شرط ہے یا نہیں؟ ایک قول یہ کہ نہیں شرط ہے اس کو علم بھی ہو اور اجازت بھی ہو. دوسرا ہو کہ نہیں اس کا صرف علم ہونا کافی ہے. تیسرا قول یہ کہ صرف اجازت ضروری ہے. مرجع تقلید يريد زكاة الفطرة مالته هذا منقص المرجع. جماعة قالوا هذا هم ما يخالف لأن هذا مو صوت المرجع. اختلافی مسئلہ ہے. ہر اس میں کئی اقوال ہیں لہذا اس کے اندر انسان اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کرے. آپ عروے کے حاشیے کو دیکھیں آپ کو چیزیں اس کے اندر مختلف قول ملیں گے. شارح نے چونکہ محدد نہیں کیا ہے اس کو. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ